السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹیویشنل اسپیچ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ کسی سائنسدان کو منشن کرتے ہیں اپنی اسپیچ میں کہ وہ فلاں انگریز تھا کہ اس نے معذوری کے بنا، معذور ہوتے ہوئے یا پھر اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا کوئی بھی معذوری ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ اسپیچ بناتے ہیں۔ تو میرا ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ ان کی اپنی ایک سمجھ ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام اور اولیاء کرام، ان کی اگر ہم جو موٹیویشنل تحریریں ہیں یا پھر بیانات ہیں یا ان کے قول ہیں، اقوال ہیں، ان کو پیش کر کے اگر ہم لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے ذوق دین کے ساتھ بھی بڑھے گا، اور ہماری جو ہستیاں ہیں بزرگان دین اور اولیاء کرام اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام، ان کے جو احوال ہیں ان کو ہم اگر منشن کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو بھائی نان مسلم ہیں، یعنی کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ بھی اس بات کو سنیں گے تو اس سے انسپریس ہوں گے اور موٹیویٹ ہوں گے اور ان کا لگاؤ بھی بڑھے گا۔ تو اسی لیے آج میں ایک واقعہ جو ہے صبر اور توکل پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ سفر پہ تھے ایک صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو ان کا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ تو جب وہ رات کو آئے تو ہمارا تو دین کے ساتھ لگاؤ نہیں، یا پھر ہم ایمان کے کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو صرف جو ہے دنیاوی غرض سے ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مزید توفیق دے ہم دین کے ساتھ وابستہ ہوں اور عمل کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو اس صحابیہ نے اپنے خاوند کو یہ بتانا گوارا نہ کیا کہ ہمارا جو بیٹا ہے لخت جگر ہے، کئی عرصے سے دعاؤں کے بعد ہمیں ملا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ جب میں انہیں بتاؤں گی یہ سفر سے آئے ہیں، تھکاوٹ بھی نہیں اتری، تو یہ بہت پریشان ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے نہیں بتایا۔ تو ہمیں تربیت دی گئی ہماری ماں بہنوں کو بھی، اور میں اس مردوں کے ریلیٹڈ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ مرد جو ہیں وہ کیسے جو ہیں دین میں انہوں نے کام کیا اور موٹیویٹ کیا لوگوں کو۔ تو اس میں اس صحابیہ نے ان کو نہیں بتایا، کھانا کھلایا، خوشی ہنسی جو ہے اپنے درد کو چھپائے ہوئے، اندر جو ہے دل رو رہا تھا اگرچہ، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ، اور اس نے ہنسی خوشی جو ہے رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد انہوں نے ایک ان کو مثال دی۔ کمال کی عورتیں تھیں، جب کمال کے مرد ہوں تو عورتیں بھی کمال ہوتی ہیں، کمال عورتیں تھیں تو مرد بھی کمال تھے۔ تو انہوں نے صبح ایک مثال دی کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی سے ہم کسی کی امانت لیتے ہیں تو اگر امانت ہم لیں تو اس کو واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو صحابی رسول
چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے تو ان کا بھی جو ایمان تھا، قوی ایمان تھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، وہ تو دے دینا چاہیے، اس کی امانت لوٹا دینی چاہیے، اور اگر وہ لے بھی لے امانت تو اس میں دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، غصے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس نے مجھ سے کیوں مانگ لی ہے۔ تو ہم تو ایسا کرتے ہیں نا کہ جو کوئی چیز ہم کسی سے مانگیں یا ہم سے کوئی مانگے تو ہم واپس لیتے ہوئے جو ہے وہ پھر غصے ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے مثال سمجھا کے جب بتایا تو تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ پاک نے جو امانت دی تھی وہ 20 سال کے بعد بھی جانی تھی، اور اس نے ہم سے 5 سال یا کم و بیش 2-3 سال کے بعد لے لی، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور ان کا کفن دفن تدفین کا جو ہے انہوں نے انتظام کیا۔ تو اسی لیے ہم صبر اور شکر جو ہے، ٹھیک ہے انسان کو وقت آ جاتا ہے، لیکن اس میں موٹیویٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں، اور اہل بیت عظام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب روزہ افطار کے ٹائم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی نسبت سے میں جو ہے بات کروں گا موقع کی مناسبت سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حسنین کریمین علیہ الصلاۃ والسلام، جب روزے کا ٹائم تھا تو سامان رکھا ہوا تھا، کھجوریں تھیں، پانی تھا، تو ایک سائل آیا، تو ایک خادمہ بھی تھی ان کی، جب ایک سائل آیا تو انہوں نے سوال کیا، تو ان کا ایمان کا ایسا جو کمال پایا تک پہنچے ہوئے تھے، ان کی ایمان کی داستانیں جو ہیں ہم سنا کے اپنے ایمان کو بھی تقویت پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی تقویت پہنچاتے ہیں۔ میرا تبلیغ کرنے کا غرض جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی کے دل پہ بات اثر کرے نہ کرے، انشاءاللہ العزیز مجھے تقویت ضرور ملے گی، اللہ پاک عمل پہ جو ہے آمادہ ہونے کی توفیق دے گا۔ میں تو اس غرض سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب سائل نے سوال کیا تو حضرت حسنین کریمین علیہ الصلاۃ والسلام اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت علی المرتضیٰ، جو سامان پڑا ہوا تھا انہوں نے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو خادمہ نے کہا کہ میں پیچھے کیوں رہوں، میں خادمہ کن کی تھی؟ آپ دیکھیں کہ جو لوہا مقناطیس کے ساتھ ذرات جو ہیں وہ کئی عرصہ جو ہیں چپکے رہیں یا اس کے ساتھ چمٹے رہیں، تو کچھ عرصے کے بعد اس کو اتاریں تو وہ کسی لوہے کو چپکائیں تو وہ چپک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی کے ساتھ رہنے سے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اچھائی دل میں آتی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے برائی آتی ہے۔ تو ان کی خادمہ نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں، تو انہوں نے اپنا بھی روزہ افطار کا سامان جو ہے اسے دے دیا، کھجور، پانی بھی تھا، انہوں نے دے دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے موٹیویشنل جو ہے، میرا چینل جو ہے اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے موٹیویشنل، تو اس میں موٹیویٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام، صحابہ کرام ہمارے اعمال کا حصہ ہیں، اہل بیت عظام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اولیاء کرام جو ہیں ہمارے جو ہے ایمان کو تقویت دینے والے اور ہمارے اعمال کو بچانے والے، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، اور اللہ پاک ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہم تک جو ہے اپنی جانیں کھپائیں، اپنا جو ہے مال کھپایا اور اپنی زندگیاں تک داؤ پر لگا دیں، شہید ہوئے۔ تو ہم جو ہے ہماری ماں کی گود میں ہمیں جو ہے دین ملا ہے، تو اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ ان سے جا کے پوچھیں جو اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے ہیں تو ان کو کون سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے تو دنیا بھری پڑی ہے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ ہمیں موٹیویٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں، ہمیں امپریس کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں۔ انہی ہستیوں کے جو اقوال ہیں
اور احوال ہیں ہمیں بتانے چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔